دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم لوگ ریفارمیشن آلسو کالڈ پروٹیسٹنٹ ریفارمیشن کو ڈسکس کریں گے۔ ریفارمیشن مینس ٹو امپروو اور ٹو کریکٹ سم تھنگ۔ یہ ایک موومنٹ تھی جس کی شروعات 16 سینچری میں ہوئی۔ یہ ویسٹرن یورپ میں آئی۔ اس موومنٹ کے نتیجے میں مختلف پروٹیسٹنٹ فرقوں کا قیام عمل میں آ گیا اور رومن کیتھولک چرچ کی طاقت کو چیلنج کیا گیا تھا۔ اس موومنٹ کی وجہ سے کرسچینٹی دو بڑے گروپس میں ڈیوائیڈ ہو گئی، ایک کو کیتھولکس اور دوسرے کو پروٹیسٹنٹس کہا جاتا ہے۔ یہ جو کیتھولکس تھے یہ پوپ کو مانتے تھے، یہ نہیں چاہتے تھے کہ ریلیجن میں کوئی چینج ہو، جبکہ پروٹیسٹنٹس جو سے تھے یہ مارٹن لوتھر کے فالوور تھے، یہ چاہتے تھے کہ ریلیجن میں چینج آئے۔ مڈل ایجز میں جو چرچ تھے وہ سپریم پاور تھے اور پوپس جو تھے وہ کافی پاورفل تھے، ایون کہ مونارکی سے بھی زیادہ پاورفل تھے۔ وہ کنگز کو بھی آرڈر ایشو کرتے تھے اور کنگز کو کوئی کام کرنے کے لیے ان کی اجازت کی ضرورت ہوتی تھی، ایون کہ وار کے لیے بھی پوپس کی اجازت چاہیے ہوتی تھی۔ مڈل ایجز میں جو بائبل ہے وہ لیٹن لینگویج میں تھی اور بہت کم لوگ تھے جو لیٹن لینگویج جانتے تھے، کامن پیپل تو نہ ہونے کے برابر تھے، جس وجہ سے وہ نہیں جانتے تھے کہ بائبل میں کیا لکھا ہے۔ تو پوپس ایسے کرتے تھے کہ اپنی مرضی کی باتیں لکھ کر لوگوں کو یہ کہتے تھے کہ یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے۔ جو کام انہیں اچھا لگتا تھا وہ بائبل کا حوالہ دے دیتے تھے، ایون کہ اگر کوئی پوپ کی بات ماننے سے انکار کرتا تھا تو وہ اسے کرسچینٹی سے الگ کر دیتے تھے اور اسے کرسچین پریکٹسز کے حساب سے دفن نہیں کرتے تھے۔ ان شارٹ کے چرچز کافی کرپٹ تھے۔ یہ چرچز جو سے تھے یہ لوگوں کو انڈلجنسز بھی بیچتے تھے۔ انسان آپ کو پتہ ہے کہ سب سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ اب مڈل ایجز میں لوگ گناہ کرتے تھے تو چرچ ان کا فائدہ اٹھاتے تھے۔ وہ جب چرچ کے سامنے آ کر اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے تھے تو پوپس ان کو انڈلجنسز بیچتے تھے۔ ان انڈلجنسز پر کچھ منتر وغیرہ لکھے ہوتے تھے۔ یہ لوگوں کو بولتے تھے کہ مثلاً یہ 200 پاؤنڈ کی انڈلجنسز ہے، تم یہ خریدو گے اور اسے پڑھو گے، اگر تم یہ نہیں کرو گے تو تم جہنم میں جاؤ گے، خدا تم سے ناراض ہو جائے گا، اور اگر تم پڑھ لو گے تو یہ جنت میں جاؤ گے۔ اس ڈر کی وجہ سے لوگ وہ انڈلجنسز خرید لیتے تھے اور پوپس ان سے من چاہی رقم حاصل کر لیتے تھے۔ اس وجہ سے چرچز امیر سے امیر تر ہوتے گئے اور پوپس عیاشی والی زندگی گزار رہے تھے۔ اب دو لوگ سامنے آتے ہیں جو چرچز کی طاقت کو چیلنج کرتے ہیں۔ بے شک مارٹن لوتھر سب سے اہم کردار ادا کرتے ہیں، لیکن کنگ ہنری VIII بھی اپنا رول پلے کرتے ہیں۔ مارٹن لوتھر کی بات کی جائے تو ان کا لائف ٹینیور آلموسٹ 1483 AD سے 1546 AD تک تھا۔ یہ ایک جرمن پروفیسر، تھیولوجین، پرائسٹ اور ریلیجیس ریفارمر بھی تھے۔ انہوں نے جب یہ حالات دیکھے کہ چرچز کیسے انڈلجنسز بیچ رہے ہیں تو انہوں نے محسوس کیا کہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ چونکہ یہ خود لیٹن لینگویج جانتے تھے تو انہوں نے غور سے بائبل کا مطالعہ کیا اور انہیں یہ پتہ چل گیا کہ چرچز میں کرپشن ہے۔ تو یہ ایسے کرتے ہیں کہ 95 تھیسز لکھتے ہیں۔ ان تھیسز میں یہ چرچز سے کچھ سوالات کرتے ہیں اور مارٹن لوتھر یہ بھی بولتے ہیں کہ لوگوں کو پوپ کی سننے کی بجائے بائبل کو پڑھنا چاہیے، اور یہ تھیسز ایک لیٹر میں پیک کر کے 31 اکتوبر 1517 کو چرچ کو بھجوا دیتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ وٹنبرگ کے چرچز کے سامنے بھی یہ تھیسز چپکا دیتے ہیں۔ پہلے تو انہیں اگنور کیا جاتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ جب یہ تھیسز پورے یورپ میں پھیل جاتی ہیں، لوگوں کی سوچ بدلنا شروع ہو جاتی ہے، تو 1521 میں پوپ لیو ایکس مارٹن لوتھر کو ریلیجن سے نکال دیتے ہیں۔ ان کی تھیسز نے ایک چنگاری کا کام کیا اور حالات بالکل بدل گئے۔ انہوں نے صرف 95 تھیسز ہی نہیں لکھی بلکہ انہوں نے بائبل کی ٹرانسلیشن بھی جرمن لینگویج میں کر دی۔ لوتھر کے نظریات کو نمایاں حمایت حاصل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مختلف پروٹیسٹنٹ چرچز کا قیام عمل میں آ جاتا ہے۔ ایک پہلا پروٹیسٹنٹ چرچ لوتھر کے نام پر ہی بنایا جاتا ہے، جسے لوتھرن چرچ بھی بولا جاتا ہے۔ دوسرے ریفارمرز پر بھی اس کا کافی گہرا اثر پڑتا ہے۔ جون کیلون اور ہولڈرچ زوینگلی اپنی علیحدہ پروٹیسٹنٹ موومنٹس بنا لیتے ہیں۔ ہنری VIII انگلینڈ کے کنگ تھے۔ جب مارٹن لوتھر 1517 میں 95 تھیسز لکھتے ہیں تو یہ ہنری VIII ان کو مسترد کر دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے انہیں پوپ کی طرف سے ڈیفینڈر آف فیتھ کا ٹائٹل بھی دیا جاتا ہے، لیکن کچھ ہی عرصہ بعد ہنری VIII کیتھولک چرچ کے ساتھ روابط ختم کر دیتے ہیں۔ ہوتا کچھ ایسے ہے کہ 1527 میں ہنری اپنی فرسٹ وائف کیتھرین کو ڈائیورس دینا چاہتے ہیں اور اینی بولائن سے شادی کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ کیتھرین نے کسی بھی میل وارث کو پیدا نہیں کیا ہوتا۔ لیکن جو پوپ تھے کلیمنٹ VII وہ انہیں اس بات کی اجازت بھی نہیں دیتے اور انکار بھی نہیں کرتے۔
معاملہ تقریباً چلتا رہتا ہے اور اینڈ پہ 1534 میں ہنری ایکٹ آف سپرمیسی پیش کر دیتے ہیں۔ اس ایکٹ کے تحت کنگ کو ہیڈ آف چرچ آف انگلینڈ بنا دیا جاتا ہے، چرچ کی سپریم پاور کو ختم کر دیا جاتا ہے اور کنگ یہ اعلان کر دیتا ہے کہ بادشاہ اپنے فیصلے اب خود کرے گا، اسے چرچ کی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہوگی۔ 1538 میں ہنری اس بات کی بھی اجازت دے دیتے ہیں کہ جو بائبل ہے اس کی انگلش میں ٹرانسلیشن کی جائے۔ اس طرح کنگ ہنری VIII بھی کافی اہم رول پلے کرتے ہیں۔ پرنٹنگ پریس نے بھی ایک میجر رول پلے کیا ریفارمیشن میں۔ یقیناً پرنٹنگ پریس کی وجہ سے یہ آئیڈیاز ایک جگہ سے دوسری جگہ تک آسانی سے پھیل گئے، کیونکہ کچھ لوگوں نے پہلے بھی کوشش کی لیکن ان کی آواز ایک جگہ سے شروع ہوئی اور اسی جگہ ختم ہو گئی۔ مارٹن لوتھر نے جب 95 تھیسز لکھے تو ان تھیسز کو کافی مقدار میں اور ڈیفرنٹ لینگویجز میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پھیلایا گیا۔ ساتھ ہی جو بائبل تھی اس کی ٹرانسلیشن بھی ڈیفرنٹ لینگویجز میں ہوئی اور پرنٹنگ پریس کی وجہ سے وہ پھیلتی ہی چلی گئی۔ بائبل کو اب پڑھنا اور سمجھنا شروع کیا گیا تو لوگوں نے چرچز کا بائیکاٹ شروع کر دیا۔ ان نیو آئیڈیاز کی وجہ سے لوگ پروٹیسٹنٹس بنتے ہی چلے گئے اور ہر نئے دن پروٹیسٹنٹس کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا۔ کیتھولکس اور پروٹیسٹنٹس میں باقاعدہ جنگیں بھی شروع ہو گئیں، لاکھوں لوگ ان جنگوں میں مارے گئے۔ اب چرچ کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ انہیں ریلیجن میں ریفارمیشن لانی ہی پڑے گی۔ 1545 میں ایک کانفرنس منعقد ہوتی ہے جسے کونسل آف ٹرینٹ بولا جاتا ہے۔ پول III اس وقت رومن کیتھولک چرچ کے پوپ تھے اور یہ کونسل اس بات کو مان لیتی ہے کہ اب سے کوئی بھی انڈلجنسز نہیں بیچی جائیں گی اور یہ کونسل ریلیجن میں بہت سی دیگر ریفارمز بھی کرتی ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔